الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اپنی محفلوں کو مجھ پر درود پاک پڑھتے ہوئے آراستہ کیا کرو، تیرا درود پاک پڑھا ہوا تیرے لیے بروز قیامت نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج حقدار کو اس کا حق دینا۔ مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کا حق دبا لیا اللہ رب العزت اسے جنت سے محروم کر دے گا۔ حقدار کو اسی حق سے محروم نہیں کرنا، ورنہ جنت سے محروم ہو جاؤ گے۔ اللہ نے وراثت دے دی تمام رشتہ داروں کی، بالخصوص بیٹی کی۔ بھائی تو زبردستی لے لیں گے، باقی رشتہ دار، مگر بیٹی، تیرا اور تیری بیٹی کا وہ تعلق ہے جو محبت کا ہے، اور جو اللہ رب العزت نے اسے تیری جائیداد کا وارث بنا دیا۔ اور آج بدقسمتی سے میرے معاشرے میں بیٹی کو جائیداد سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اور آج کل تو اتنے لوگ ایڈوانس ہو گئے کہ شادی سے پہلے ہی لکھوا لیتے ہیں کہ تیرا جائیداد سے کچھ حصہ نہیں، تجھے جہیز دے دیں گے۔ اچھا، بیٹی کا جہیز آپ کو یاد ہے؟ اور جو بیٹے کی جو بری تیار کی، جو آپ بارات لے کر گئے، جو آپ نے اس کی مہندی پہ پٹاخے چلائے، جو اس کی مہندی پہ آپ نے فضول خرچیاں کی، جو اپنے ولیمے کے لیے آپ نے جو حال بک کروایا، جو آپ نے کھانے تیار کروائے، کتنے طرح طرح کے کھانے، آپ نے بیٹی پہ اتنا خرچ کر دیا، مگر اس کو تو آپ نے بیٹی کا بھی حق لے کر دے دیا۔ آپ نے میری بات کو سمجھنا ہے، بیٹے زیادہ نہیں تیرے لیے اٹھ کے رات کو دعائیں کریں گے۔ اگر وہ کرے گا تو رسمی دعا کرے گا بیٹا، اور بیٹی کبھی دعا کرے گی نا تیرے بعد تو وہ رو کر کرے گی، آنکھوں میں آنسو آ جائے گا جو وہ تیرے لیے دعا کرے گی۔ اچھا، جب شادی کرتے ہیں بیٹی کی، جب سب سے پہلے تو میں بات رشتے سے کروں، جب رشتہ ہم دکھاتے ہیں، بیٹی تیری ہے۔ ابھی تھوڑے دن پہلے ہمارے ملنے والے میرے وہاں رشتے کے لیے آئے، تو میرا بھی کہیں جانا ہو گیا، تو وہ 5-6 بھائی اکٹھے رہ رہے تھے۔ اپنی دکان دکھائی تو 7 بھائیوں کی بھی دکانیں دکھا دی، بھائیوں کا بھی کاروبار دکھا دیا، بھائیوں کے بھی گھر دکھا دیے۔ تو کیا ضرورت ہے؟ اور پھر کہاں مطلب اکٹھے ہیں؟ حالانکہ اکٹھے وہ تم بیٹھ کے وہ روٹی نہیں کبھی کھاتے ہوں گے، اللہ ماشاء اللہ، مگر ان کی بھی اس نے جائیدادیں دکھا دی، ان کے بھی گھر دکھا دیے، اور مزید اپنی بھی 4-5 دکانیں میری ہیں، یہ بھی میری ہے، وہ میرا گودام میرا ہے، میری فلاں جگہ دکان ہے، میری فلاں جگہ ہے، پیچھے حویلی خالی پڑی ہے وہ بھی میری ہے، میں نے 2-4 گھر بھی کرائے پہ دیے ہوئے ہیں، فلاں جگہ کاروبار ہے فلاں، اور میں نے 2-4 لوگوں میں پیسے بھی مطلب شراکت داری پہ میں نے دیے ہوئے ہیں، وہاں بھی میرا کاروبار چلتا ہے۔ یہ سب بیل مجھے مار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بیٹی کو دے دو گے حصہ، کتنا دے دو گے؟ آپ نے چلو دے دیا، بھائیوں کی جائیدادوں سے دے دو گے، مگر ہمارے ہاں یہ ہے بڑھ چڑھ کر دکھانا، بڑھ چڑھ کر بتانا، جو نہیں بھی ہے وہ بھی آپ دکھا دیتے ہو۔ لالچ کی بنیاد پہ اب رشتہ ہو گیا، اب 2-4 مہینے بعد پھر ان کو بھی بڑی شدید ضرورت پڑ گئی، کہا جا ایک دکان لے کر آ، تیرا حصہ بنتا ہے۔ اب بیٹی حصہ لینے آ گئی، سب سے پہلا جواب ہوتا ہے کہ تو آئی کیوں؟ اسے وہیں سمجھاتی، تجھے پتہ نہیں اور بھی خرچے بڑے ہیں، تجھے دے دیں گے تو دوسرے بھی مانگیں گے، تیری پھوپھیاں بھی مانگیں گے، تجھے احساس ہی نہیں۔ اب بتاؤ نقصان کس کا ہوا، دل کس کا ٹوٹا؟ اسے تو محبت سے پالنا تھا جس کا تم نے دل توڑ دیا، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تم نے کیا کیا سب اسباق دکھائے ہیں۔ پھر کہتے داماد لالچی ہو گیا، سسرال والوں کو شرم نہیں آتی، وہ لالچ کرتے ہیں۔ یہ لالچ کا بیج تو نے خود بویا، یہ لالچ تو نے خود اپنے ذہن سے تیار کر کے ان کو سب اسباق دکھایا۔ اب وہ بیٹی، پھر وہ سسرال والے کہتے کہ وہ اتنی امیر ہے، وہ اتنے مالدار ہیں،
تو ان سے لے کر نہیں آتی۔ تو میرے عزیز سامعات، آپ نے غور کرنی ہے، بالخصوص میرے جو آپ سننے والے ہیں، آپ نے اپنی بیٹیوں کو ان کا دل نہ توڑو، ان کا حصہ نہ کھاؤ۔ پھر کہتے ہیں بہن حصہ مانگنے آگے۔ بہن ہے تو مانگنے آگے، پھپھی حصہ مانگنے کی، پھپھی ہے تو مانگنے آگے۔ اللہ نے رشتے دیے ہیں تمہیں، تیرے رشتے ہیں، رب نے ان کو وارث مقرر کر دیا، تو کیوں محروم کرتا ہے؟ تو آج جابر بن کے بیٹھ گیا، تو آج خدا بن کے بیٹھ گیا، تو آج دبا کر بیٹھ گیا۔ جس نے ان کسی کا پیسہ دبایا، قیامت کے دن جس نے 1 فٹ بھی جگہ کسی کی دبا لی، یا وہ 7 زمینوں کے برابر، اس سے کہیں زیادہ توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، اس کہے گا اٹھا کے چل۔ وہ کہاں اٹھا کے چل سکے گا؟ آج وقت ہے، آج ان کو دے دو، آج ان کو راضی کر لو۔ ابھی کچھ دنوں پہلے، بلکہ 2-3 دن پہلے، کہ ایک عورت مجھے ملی، ایک بیٹا تھا اس کا جو پاگل تھا، اتنی ضعیف عورت ہے، مجھے کہہ رہی ہے کہ بی بی، کسی محفل میں مجھے ملی کہ میرے بھائیوں کے پاس میرا 50 لاکھ ہے، وہ کہتے ہیں جا جس سے جہاں مرضی جا لے کے دیکھ لے، جو لے دیتا ہے نا اس سے لے لے، میں کہاں جاؤں، میں کسی کو؟ اور وہ چھوٹا سا ایک آدھا مرلے کا گھر، ایک مرلہ تو نہیں، آدھے مرلے سے بھی کم چھوٹا سا اس کا گھر، تو جہاں پہ، اور بیٹا بھی اس کا کوئی ہے جوان، مگر وہ بھی معذور، کام نہیں کر سکتا۔ اب بتاؤ ہر دن اس کا جو گزرتا ہوگا، پھر کہتے ہیں لوگ دوائیاں اثر نہیں کرتی، پھر کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا سکون نہیں ہے، پھر ڈاکٹروں کے پاس بھاگے جاتے ہیں۔ تو حق تو دے دو، جن کے ذمے تمہارے حقوق ہیں وہ دو۔ پھر دیکھو کیسے روح کو ٹھنڈک ملتی ہے، کیسے تیرے قلب کو بھی سکون ملتا ہے، کیسے اللہ رب العزت تیری آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی کی پریشانی دور کر دو۔ آپ سمجھنا ہے، آپ نے کسی کی پریشانی دور کر دو، تمہیں 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملے گا۔ کسی کی، جو اپنوں کی کرے گا تو اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے پاس سے کسی نے اپنے کسی بھائی کی مدد کر دی، اسے ڈبل ثواب ملے گا۔ ایک کسی حقدار کو تم نے دے دیا، کسی غیر کو دیا، اس کا 1 ثواب ہے، جو اپنوں کو دے دیا اس کا ڈبل ثواب ہے۔ اور جو اپنوں کا، جس نے دل توڑ دیا، جس نے اپنوں کا حق دبا لیا، جس نے ان کے لیے زندگی مشکل کر دی، جس نے ان کا جینا محال کر دیا، اور وہ بی بی کہتی ہے میں بار بار جاتی ہوں مانگنے۔ اور یہ ایک کہانی نہیں ہے، ایسی سینکڑوں کہانیاں میرے معاشرے، بلکہ لاکھوں کہانیاں میرے معاشرے میں ہیں۔ اچھا، ابھی کچھ دن پہلے کسی کا رشتہ کرنا تھا، تو رشتے والے سے بات کی، تو وہ لڑکا تھا، کہا ہاں بیٹی جہیز میں گاڑی بھی لے کر آئی ہے۔ تو مجھے افسوس ہوا اس عورت سے، میں نے کہا کہ گاڑی لے کر آئے گی، تو رشتے کی بات ہوئی ہے، یہ گاڑی کہاں سے آ گئی؟ کہا بیٹی کا باپ بڑا مالدار ہے۔ تو ابھی سے آپ گاڑی کے لالچ دے رہے ہو، ابھی سے ان کو آپ دکھا رہے ہو، تو پھر بتاؤ رشتہ کیسے مضبوط رہے گا؟ رشتہ کیسے پھر ایمانداری کے ساتھ چلے گا؟ یہ تو خلوص والے رشتے تھے، یہ تو محبت والے رشتے تھے، یہ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ان رشتوں کو پائے تکمیل تک پہنچنا تھا۔ آپ نے لالچ کی بنیاد پہ پہلے سے۔ اور کچھ لوگوں نے، تو یہ بھی میرے ملنے والے ہیں، تو انہوں نے وہ بیٹی کے لیے 2 مرلے کے پلاٹ لے کے تیار کر کے دے دیے، اور وہ چوڑیاں بھی اور وہ فرنیچر بھی تیار کر کے رکھا ہوا ہے، اور لوگوں کو آتے جاتے دکھاتے ہیں، پھر لڑکا پسند نہیں آتا۔ یہ جب سب چیزیں دینا ہے تو بیٹی کو دینا ہے، لوگوں کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، نمائش لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا تو حصہ ہے، اس کا تو حق ہے، اس کو دو۔ اچھا، پھر لوگوں میں ایک اور، کہ بیٹی میکے میں آ کے نماز پوری پڑھے گی کہ آدھی پڑھے گی؟ یہ تو بہت سارے مسئلے ہیں۔ کیوں جی بیٹی کیوں آدھی پڑھے گی؟ وہ وارث نہیں ہے اس گھر کی، وہ تو رانی ہے، وہ تو اس گھر کی مالک ہے، اس میں تو اس کا حصہ ہے۔ اور جہاں انسان کا اپنا حصہ ہوتا ہے وہاں وہ نماز، قصر نماز نہیں پڑھتا، وہاں وہ پوری نماز پڑھتا ہے۔ اکثر مائیں کہتے ہیں میری بیٹی تو، کیوں بیٹی کا گھر نہیں ہے؟ بیٹی کوئی غیر جگہ پر ہے؟ بیٹی تو اپنے گھر میں آئی ہے، بیٹی تو مالک ہے اس گھر کی۔ یہ وہ لوگ نہیں جن کے پاس کنال ہے، کوئی مربوں کے مالک ہے، جن کا 5 مرلے کا بھی گھر ہے،
وہ بھی بیٹی کو دے گا جائیداد میں حصہ، 2 مرلے کے گھر والے بھی اپنی بیٹی کو ان کا حصہ دیں گے۔ بیٹوں کو دے کر چلے جاتے ہو تو بیٹیوں نے کیا بگاڑا ہے آپ نے؟ ایک اور بات کہوں، اللہ کرے آپ کے دل پہ چوٹ کرے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے بیٹی کو زندہ زمین میں دفن کرتے تھے، بیٹی کو زندہ ہی مار دیتے تھے، اور آج اس کا حق مار لیتے ہیں۔ اس کا حق مار کے تو وہ کہتی کچھ نہیں ہے، بلکہ وہ لوگوں کی بھی باتیں سنتی ہے، سسرال والوں کی بھی سنتی ہے، تو بات تو پھر وہیں آ گئی نا۔ اس سے ہم نے باہر نکلنا ہے، اس سوچ کو بدلنا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ پریشانیاں نہیں ختم ہوتی، پھر کہتے ہیں نمازوں میں مزہ نہیں آتا، پھر کہتے ہیں کہ خوف سا ہے، پھر کہتے ہیں کہ وہ دشمن بن گیا، وہ دشمن بن گیا۔ دشمن جناب آپ اپنے خود بنے ہو، کر کے دیکھو۔ اچھا چلو، بیٹیوں نے پھر ایک اور کہتے کہ بیٹی نے حصہ معاف کر دیا۔ میں نے نہیں کبھی سنا، میری اتنی عمر ہو گئی، اتنے سال ہو گئے مجھے تبلیغ کرتے ہوئے، آپ کی بھی اتنی عمر ہو گئی ہوگی، بیان سننے جاتے ہیں، لوگوں میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، میل ملاپ ہے، ہر جگہ جانا آنا ہوتا ہے۔ کبھی بھائی نے چھوڑا اپنا حصہ؟ کبھی بھائی نے کہا ہے کہ میں اپنا حصہ نہیں لیتا، میں نے بہن کو دے دیا، میں نے معاف کر دیا؟ بہن نے معاف کر دیا، کیوں؟ بھائی کو معاف کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، وہ تو کما بھی سکتا ہے۔ اور مولا علی شیر خدا نے فرمایا اپنی بہن کے گھر جاؤ تو کچھ لے کر جاؤ، خالی ہاتھ بہن کے گھر نہ جاؤ۔ مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ اللہ نے تو صرف وارث بنایا ہے، اس بہن کا حق ہے۔ مولا علی شیر، میرا نہیں فرمان، مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ بہن کے گھر خالی ہاتھ نہیں جانا، کچھ لے کر جانا ہے، اس کا حق بنتا ہے۔ تو وہ تو تیری کمائی میں سے حق بنتا ہے، تو جو حق بنتا ہے وہ بھی نہیں دیتا، تو وہ بھی دبا کر بیٹھ جاتے، اور پھر مائیں بھی پریشر ڈالتی ہیں، مائیں بھی نہیں کہتی۔ شاید مجھے لگتا ہے آج ماں کی نہیں چلتی تو کم از کم باپ تو زندہ ہے نا، اس کو چاہیے کہ اپنی قبر بھاری نہ کرے، اتھے عملاں دے ہونے نے نبیڑے، کسی نہ تیری ساتھ پوچھے۔ ایک اور میرے ملنے والے ہیں، تو میں نے وہاں گئی تو اتنا عالی شان میں نے نہیں کبھی گھر دیکھا، اتنا بڑا، کوٹھی کہہ لو اس کو، کوٹھی کہتے ہیں، تو بہت بڑی، خالی میدان، کوئی کوارٹر، کوئی کیسے، اتنا کچھ، اور بیٹی ان کی ایک کمرے کے گھر میں رہ رہی ہے۔ وہ سبھی میرے ملنے والے تھے۔ آج آپ میرے سننے والے ہیں تو میرا دل چاہا اپنے دل کی یہ بھی بات کروں، کہہ کچھ نہیں میں سکی کسی کو، مگر دل پر چوٹ بڑی لگی۔ بیٹی ایک کمرے کے گھر میں رہ رہی ہے، اور 20 مرلے میں تو ان کے بچوں کے جھولے لگے ہوئے، تو بیٹوں کو اتنا کچھ دے کر باپ چلا گیا، اور بیٹی کو گھر بھی نہیں دیا۔ سوچنا ہے اللہ کے ہاں کیا جواب دو گے، اللہ کو کس طرح منہ دکھاؤ گے، کس طرح مصطفیٰ کریم کا سامنا کر پاؤ گے، کس طرح کہتے ہو کہ جنت میرے لیے، کس طرح کہتے ہو کہ اللہ کے نبی بخشوا لیں گے، کس طرح کہتے ہو میں اس پیسوں کو میں صدقہ خیرات کروں، کس طرح کہتے ہو کہ میں نے مسجدیں بنا دی، کس طرح کہتے ہو میں نے مدرسے بنا دیے۔ وہ اپنی جائیداد سے بنانے، نہ کہ حقدار کا حق لوٹ کر، کسی کی جائیداد پر زبردستی قبضہ کر کے، اس سے نہیں اب مکان بنا سکتے، اس سے اب مسجدیں نہیں بنا سکتے۔ اور بابا بلے شاہ کی میری بات یاد آ گئی، فرماتے حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو، حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیم دا تے بیج مسیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیم دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو، پھاٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سینتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو۔ فرماتے ہیں بابا بلے شاہ نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو، لوگوں فرض بھلائے بیٹھے ہو تے نفلاں نیتی جاندے ہو، لوگوں فرض بھلائے بیٹھے ہو تے نفلاں نیتی جاندے ہو، دسو تے سی بلے شاہ نو اے کی کچھ کیتی جاندے ہو۔
دسو تیری بلے شانو کی کچھ کیتی جاندے ہو، فرماتے مجھے نہیں سمجھ آ رہے تم کیا کچھ کرتے رہتے ہو، تم کیا کچھ کر رہے ہو۔ جی ہاں، مسجد میں دینا ہے تو اپنا پیسہ دینا ہے، مدرسے کو دینا ہے تو اپنا پیسہ دینا ہے، فلاحی کام کرنا ہے تو اپنا کام کرنا ہے، حج بعد میں کرو، پہلے حقدار کا حق ادا کرو۔ جی ہاں، پہلے حقدار کا حق ادا کرو، تمہیں گھر بیٹھے حج کا ثواب ملے گا۔ اور جو کہ اگر فرض کرو آپ کے 2 4 بھائی ہیں تو ایک بھائی نہیں دیتا تو دوسرے کو سمجھانا چاہیے، اپنے حق کے لیے لڑتے تو بہنوں کے لیے نہیں لڑ سکتے؟ بہنوں کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ بہنوں کا حق کیوں دباتے؟ کہتے کم ملے گا کیوں جی؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آ گیا، صحابی، کہ یا رسول اللہ میری ایک بیٹی ہے اور میرا دل چاہتا ہے تمام پیسہ میں کسی غریبوں میں بانٹ جاؤں۔ امیر صحابی ہوں گے، نام میرے ذہن سے نکل گیا۔ امیر صحابی تھے کہ یا رسول اللہ میرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا دل چاہتا ہے میں کسی غریب میں بانٹ جاؤں، غریبوں میں تقسیم کر دوں، مگر بیٹی میری ایک ہے۔ فرمایا اپنی بیٹی کو نواز، اپنی بیٹی کو دے، ایسا نہ ہو کہ تو قبر میں چلا جائے، تیری بیٹی محتاج ہو جائے، لوگوں سے مانگتی پھرے، تیری بیٹی لوگوں سے بھیک مانگے، لوگوں کے ہاتھوں کی طرف دیکھے، اپنوں کو نواز، غیروں کو چھوڑ دے۔ اور دیکھو وصیت کے بارے میں بھی اللہ توفیق دے، اگر ہم قرآن پڑھیں، اللہ کے قرآن بھی رہنمائی کرتا ہے، ہمیں طریقہ بتاتا ہے زندگی گزارنے کی، ہمیں سمجھ دیتا ہے اگر تم نے وصیت کرنی ہے نا تو 1/3 کرنی ہے، یعنی کہ 100 میں سے تیسرا حصہ، یعنی کہ 33 روپے، باقی پیسے وارثوں میں جائیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ احباب کو؟ اگر آپ کے پاس 100 روپے ہے تو 33 روپے آپ وصیت کر سکتے ہیں کہ مسجد کو دے دو، مدرسے کو دے دو، کسی یتیم کو دے دو، بیوہ کو دے دو، پل بنا دو، پانی کا کوئی چشمہ لگا دو، کھانا کھلا دو، قالین لے کر دے دو، جہیز لے کر دے دو، کھانا بانٹ دو، پل بنا دو، کچھ بھی آپ کہتے تو سڑک بنا دو، کچھ بھی یہ چیزیں بعد میں، صرف 33 باقی سب وارثوں ہیں۔ اللہ نے تو قرآن میں بتا دیا، اور پھر بتاؤ قرآن کو چھوڑ کر ہم کیا سکون لے سکتے ہیں؟ قرآن کے بغیر میری بہنوں ہمیں سکون نہیں ہے، ہمیں اطمینان نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے حصے میں سے بھی، بالخصوص بھائیوں کو چاہیے، بیٹوں کو کم دے دے، بیٹی کو زیادہ دے دے۔ اچھا دیکھو، بھائی اگر بہن کو دیتے ہیں نا عید پہ جوڑا ایک، یا آپ نے غور کرنا ہے اور دیکھنا بھی، پریکٹیکل کر کے چلو دیکھو، بیوی کو آپ نے بنا کے دیے 4 جوڑے، وہ نہیں کسی کو بتائے گی، دکھانا تو دور کی بات ہے، وہ بتائے گی سارے بنا کے دے، تو بڑا انوکھا بنا کے دے دیا۔ بہن کو لے کے دے دیا ایک سوٹ، وہ بھی ہلکا، بیوی کو 10 ہزار کے، بہن کو 1000 روپے والا، وہ چونک میں رکھتی ہے کہ آتے جاتے کو دکھاتی ہے، دیکھو بھائی نے مجھے عید بھیجی ہے، بھائی نے مجھے سوٹ دیا۔ وہ ہر آنے جانے والے کو دکھاتی ہے، وہ تو چوک میں رکھ دیتی ہے، اور اس کا بس چلے وہ اعلان کر کے لوگوں کو دکھا دے کہ دیکھو جی میرے بھائی نے عید بھیجی ہے، اور وہ ایک چھوٹا معمولی سوٹ، اور بیوی کہتی ہے، بیوی کو اتنے بنا کے دے دیے کہ تو نے بڑا انوکھا کام کر دیا، سارے کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا اگر بہن کو کہہ دو کہ میں بیمار ہوں، مجھے تکلیف ہے، تو وہ رو رو کے، میرا یقین ہے میں بھی ایک بہن ہوں، مسلح بھگو دے گی۔ جی ہاں، وہ مسلح بھگو دے گی رو رو کر، کہ بھائی نے کہہ دیا آج مجھے نیند نہیں آئی، بھائی نے کہہ دیا آج میں پریشان ہوں، بھائی نے کہا مجھ پہ قرضہ چڑھ گیا۔ وہ ہر دعا میں یاد رکھے گی، اور پھر اسی کو محروم کرتے ہو۔ وہاں سے تو آپ کو دعائیں ملنی ہیں، اور وہ بھی بن مانگے، اور انمول دعائیں، جو کہ رب بھی راضی، پھر اس کا حبیب بھی راضی تجھ سے۔ اگر بہن دعائیں کرے گی تو عرش کا مالک بھی تم پر رحم کرے گا، کیونکہ جو آنسو کے ساتھ دعا کی جاتی ہے وہ رد نہیں ہوتی۔ لہٰذا اللہ کرے میرے ہاتھ سننے والے کو وہ غور کریں، اور اپنی بہنوں کو محروم نہ کریں، اپنی پھوپھیوں کو محروم نہ کریں،
اللہ نے وارث بنایا تو آپ نہ ان کی وراثت کو زبردستی کب تیرا نصیب والا تجھے ملے گا، تھوڑے میں برکت آ جائے گی۔ جی ہاں، اور آج کوشش کرنی ہے کہ زیادہ نہیں تو کم از کم ان کا پورا حصہ دے دو۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، اور جو اس میں جو غلطی خامی ہو اسے معاف کر کے دین کے رائے کا مسافر بنا دیں، آمین اللہم آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔